رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار علی بخاری ہے اور میں آج کے اس محفل کا میزبان ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے ہنر سیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو خداداد صلاحیتیں بھی ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کے بلبوتے پہ دنیا میں کچھ ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ سب کس طرح سے ایک مختصر سی زندگی میں کتنا کچھ کر جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو خاص الخاص مہمان ہیں محترم خالد سعید صاحب، آپ بہاولپور میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے بہت سارے شعبہ ہائے زندگی میں تجربات کیے اور اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے وہ منوایا۔ آپ حبیب بینک لمیٹڈ میں کام کرتے رہے ہیں اور بطور ڈپٹی جنرل مینیجر 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کرنا شروع کیا اور سیلف ٹاٹ آرٹسٹ کے طور پہ پریکٹس کی اور اتنی بے مثال جو ہے اپنی صلاحیتوں کو منوایا کہ آج کئی احباب آپ کو اپنے لیے ایک روشن ستارہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے بے شمار جو ہے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں جو بین الاقوامی اور ملکی سطح سے ان کو حاصل ہوئے۔ آپ نے جو ہے بینکنگ کے شعبے میں ڈپلومے بھی حاصل کیا اور اپنی جو تعلیم ہے ایک خاص شعبے میں بینکنگ کے حوالے سے وہ بھی آپ نے حاصل کی۔ محترم جناب خالد سعید صاحب کو میں آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام شرکاء کو میں اس پروگرام کا فارورڈ آگاہ کر دیتا ہوں کہ چند سوالات ہماری جانب سے ہوں گے اور پھر چند سوالات جو ہے وہ آپ کی جانب سے ہوں گے۔ آپ تمام احباب جو ہے محترم خالد سعید صاحب سے ان کے حوالے سے جو ہے جو بھی کچھ جاننا چاہیں گے تو آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہینڈ ریز کا آپشن ہے، آپ نے ہینڈ ریز آپشن کو استعمال کر کے اپنے سوال کو جو ہے بذریعہ آواز بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریری طور پہ آپ کے سوالات پوچھے جائیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اس خاص پروگرام میں محترمہ مقدس شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کریں گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ بطور کو ہوسٹ کام کریں گی تو بھیجا نہ ہوگا۔ محترمہ مقدس شاہین صاحبہ، کیا آپ ہماری آواز کو سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل میں سن پا رہی ہوں۔ محترمہ مقدس شاہین صاحبہ، آپ خالد سعید صاحب کے حوالے سے کچھ اگر آگاہ کرنا چاہیں شرکاء محفل کو تو آگاہ کیجیے۔ جتنی دیر میں ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں آپ اپنا اظہار خیال کیجیے۔ جی سر، خالد سعید صاحب جو ہیں ان کا کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، یا جوائن کرنے میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے ان کو، وہ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ ہی دیر میں۔ اچھا، تو ایسا ہے کہ سر خالد جو ہیں یہ انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جب کوئی انسان ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سکون کرے اور بس اپنی زندگی کو سکون سے گزارے۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نئی فیلڈ میں قدم رکھا اور اس کو نئے سرے سے سیکھنا شروع کیا، اور سیکھتے سیکھتے وہ اس لیول تک پہنچے کہ وہ انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے ان کی ایگزیبیشنز انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہیں، اور مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو کلرز کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں پراپر جن کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ جیسے واٹر کلرز ہیں تو پراپر ٹیکنیک ہے کہ بس اس میں واٹر یوز ہوگا اور کلرز یوز ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے وہ خود آئیں گے تو وہ بہت اچھا سے ایکسپلین کریں گے خود اس کو، تو وہ ہر چیز کو اپنے طریقے سے اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی جو ان کی
مزے کی بات ان کی یہ ہے کہ ان کی آرٹ ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن وہ ہم جو کوالیفائڈ آرٹسٹ ہیں ان سے زیادہ وہ آرٹ کو جانتے ہیں، اتنا انہوں نے اس کو پڑھا ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے، یہ ایک بہت اچھی موٹیویشن ہے کہ ہمارے بہاولپور میں اس طرح کے آرٹسٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. جی بہت سر میں شکریہ. ان سے جی جی سر میں مقدس، آپ کچھ کہنا چاہ سر رہی ہیں؟ خالد سے بات کرتی ہوں کہ ان کا کیا پرابلم ہے، میں ان سے بات کر کے پھر دوبارہ جوائن کرتی ہوں. جی بہت شکریہ مقدس. ہم اپنے معزز مہمان کا انتظار کریں گے تاکہ ہم آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. ہمارے درمیان جو ہے اس وقت دانیال حسن چغتائی بھی تشریف لا چکے ہیں، محترمہ روبینہ صاحبہ بھی تشریف لا چکے ہیں، حزب اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، بہرام علی بٹو بہاول نگر سے تشریف لا چکے ہیں، جبکہ سرائے اردو پبلیکیشن کی سی ای او محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ بھی اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آج کی اس محفل میں بہت کچھ آپ سب احباب کو جو ہے وہ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملے گا. آپ سب کے علم میں ہے کہ سرائے اردو کے زیر اہتمام جو مختلف سرگرمیاں جاری ہیں، اس میں زیادہ تر یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے احباب کو جو باصلاحیت ہیں اور جن کو ضرورت ہے منظر عام پہ لانے کی، تاکہ ان سے کچھ ایسے نوجوان کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں جناب خالد سعید صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب ان کی گفتگو سے محظوظ ہوں گے. آپ تمام شرکا کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ہم معذرت خواہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جدید سہولیات ہونے کے باوجود چند چیزیں ایسی ہیں جن سے نبرآمد ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے جہاں باہمی رابطے آسان ہوئے، وہاں انٹرنیٹ کا تعطل جب درپیش ہوتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس حوالے سے بڑا یادگار رہے گا کہ ہم نے جو ہے ایک اور باصلاح شخص کو جو ہے منظر عام پہ لانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے یقینی طور پہ بہت کچھ جو ہے منظر عام پہ آئے گا، لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. جی مقدس شاہین صاحبہ، آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا ہمارے آج کے معزز مہمان کے حوالے سے. جی سر، میری ان سے بات ہو گئی ہے، وہ ٹرائی کر رہے ہیں جوائن کرنے کا. روبینہ انٹرنیٹ اصغر کا صاحبہ کچھ مسئلہ فرماتی ہے. ہیں کہ موسم کی وجہ سے بھی انٹرنیٹ کے سگنلز میں بعض اوقات پرابلم آ جاتی ہے. جی بالکل بہتر فرما رہی ہیں آپ محترمہ روبینہ اصغر صاحبہ. جی مقدس، آپ جو ہے ہمارے آج کے معزز مہمان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہی تھی. آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ بطور استاد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بطور استاد میں نے ان کو بہت اچھا پایا، یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی میں نے ٹریڈیشنل آرٹسٹ دیکھے ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. جن کے پاس آرٹ ایجوکیشن بھی ہے، جن کے پاس بہت اچھا ایکسپیرینس بھی ہے، تو وہ لوگ بھی اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کرتے ہیں جتنا سر کرتے ہیں. اپنی ساری ٹیکنیکس، اپنی پینٹنگز پہ ایون کام کراتے ہیں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے بچوں کا، اور تاکہ ان کی جو پینٹنگ ہوتی ہیں سیل ہونے کے لیے کمیشنڈ ورکس ہوتے ہیں، ان کے اوپر اپنے جو بالکل اناڑی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے کام کراتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو. یہ مطلب جیسے ڈر ہوتا ہے پینٹ لگانے کا کلرز کو کہ غلط نہ ہو جائے یا ایسے ویسے، تو کانفیڈنس بہت اچھا دیتے ہیں کلرز کا، کلرز کو ایکسپلین بہت اچھا کرتے ہیں.
اور اپنا پورا کا پورا جو ایک ان کا اسکل ہے وہ پورا کھول کے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے سب کچھ اور آپ نے اس کو کرنا ہے. ورنہ عمومی طور پہ میں نے آرٹسٹ کمیونٹی میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، جو کہ اب میں رائٹنگ کی طرف آئی ہوں تو میں نے رائٹنگ میں بھی دیکھی ہے کہ ایک جیلسی کا فیکٹر اور اس طرح کی چیزیں تو ہر فیلڈ میں ہی ہوتی ہیں. تو عموماً نہیں بتایا جاتا، صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کام کو کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. ایک منٹ میں سر مجھے نا دوبارہ سے سر کی کال آ رہی ہے تو میں دیکھتی ہوں. ان کے پاس نا جوائن کرنے کا آپشن نہیں آ رہا تھا، اس کا کیا ایشو ہو جی سکتا ہے سر؟ دیکھ لیجئے، ہم منتظر ہیں اپنے معزز مہمان کے. جی جی سر میں ایک ہمارے درمیان بہت ہی اچھے ادیب جناب صفدر علی حیدری صاحب بھی موجود ہیں. میں انہیں آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہمارے مستقل سامع ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے احباب جو ہے ہمارے حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. آپ کا اعتماد ہی ہمیں بہت کچھ کرنے پہ مائل کرتا ہے. بہت شکریہ صفدر علی حیدری صاحب. چونکہ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے بینک میں ڈپٹی جنرل منیجر کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں. اس حوالے سے بھی اگر آپ شرکا میں سے کوئی ان سے سوال کرنا چاہے آرٹ کی فیلڈ کے علاوہ بھی تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے معزز مہمان یقینی طور پہ آپ کے جو سوالات کے جوابات دینے میں خوشی محسوس کریں گے. جی ذوالفقار بخاری صاحب، میں چاہوں گا کہ جب تک معزز مہمان تشریف نہیں لاتے ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کے بارے میں آگاہی لی جائے. جی دانیال حسن چغتائی صاحب اسی حوالے سے مقدس شاہین صاحبہ فرما رہی تھی. جی مقدس شاہین صاحبہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے. جی سر ابھی دانیال چغتائی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، میں اصل میں بات کر رہی تھی سر خالد سے تو مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کے حوالے سے مزید کچھ آگاہ کیجیے گا. جی تو ان کے بارے میں ہم آلریڈی بات یہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک شعبے سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس مطلب ایک نئی فیلڈ کے اندر آئے کہ جب ان کی ایج اوبویسلی ایج جس ایج پہ بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ ایج نہیں ہوتی، اس ایج کو لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب اینڈ ہو گیا، اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. عموماً یہی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ مطلب انسپریشن ملتی ہے ان سے جب ان سے بات ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، پروجیکٹس کرتے ہیں جوائنٹ. تو بہت شکریہ مقدس شاہین صاحبہ. بہت زیادہ ہمیں اس پہ محبت ہے. جناب خالد سعید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ ہیلو. جی خالد سعید صاحب آپ کیا میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں. جی سر خوش آمدید سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں آپ نے خوشی دی، جس کے لیے ہم تا حیات جو ہے آپ کے ممنون رہیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا جی جی کہ کہا جاتا ہے کہ دو کشتیوں کا سوار جو ہے نا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک طرف بینکنگ کے شعبے میں آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور دوسری طرف آپ نے ایک ایسی فیلڈ جس میں آپ کو شوق تھا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں آمد ہونا، یعنی اس میں آمد ہوئی اور اس کے بعد آپ اس میں کامیابی بھی حاصل کی اور ایسی کامیابی حاصل کی کہ آپ کے جو طلباء ہیں وہ آپ کو سراہتے ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو السلام علیکم سر. پھر تو میں سٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ آرٹ جو سا ہے یہ میرا بچپن کا ہی پیشن تھا. ٹھیک ہے جی. تو میں جب 5ویں جماعت میں تھا جب میں نے کیلی گرافی کلاس جوائن کی. آپ سن رہے ہیں؟
جی جی سر، ہم ہمتن گوش ہیں، آپ اچھا ہمارے معزز مہمان ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے نا آنکھوں سے اور دل سے سن رہے ہیں۔ تو یہ میں جب 5ویں کلاس میں تھا تو میں نے کیلی گرافی کی کلاس جوائن کی ایک، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس کے سر۔ بعد وہ اسی زمانے میں تقریباً اراؤنڈ 60s کی بات ہے کہ بہاولپور میں ایک کیلی گرافی کی نمائش ہوئی تھی، تو اس دوران اس میں مجھے کوئی سیکنڈ پرائز ملا۔ سیکنڈ پرائز ملنے سے وہ میرا پیشن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ گیا، اور جو کیلی گرافی تھی وہ بھی میری کافی اچھی ہو گئی، تو اپنے اسکول میں میں کیلی گرافی کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی کیلی گرافی کا کام کروانا ہوتا تھا لوکل اسکول میں سے، بہاولپور میں سے، تو وہ پھر مجھے کال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ میرا جو تھا نا وہ ایک ایکسپرٹائز بڑھتی گئی، اور تقریباً ایف ایس سی اور بی ایس سی تک میں کیلی گرافی، چارٹ، چھوٹی موٹی تصویریں بھی بناتا رہ گیا۔ اس کے بعد جناب علی پھر تھوڑی تھوڑی ہلکی کوئی پورٹریٹ بنانے شروع کر دیے۔ تو اس کے بعد جب پھر میں نے گریجویشن کے بعد اپنے جب بینک میں اپلائی کیا تو وہاں میرے مطلب کہ سروس ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بینک میں بندہ ہو تو پھر دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو جب 36 سال میں نے اپنے بینک میں گزارے، لیکن وہ آرٹ کے جراثیم قائم رہے۔ اس دوران ایک زمانے میں بینک میں 2 چھٹیاں انٹروڈیوس ہو گئی۔ ان 2 چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پھر اپنی پینٹنگ شروع کر دی۔ میں نے تمام کلرز وغیرہ دوبارہ منگوائے، اور پھر یہاں کوئی ایک ہمارے یہاں استاد محترم تھے آرٹ کونسل میں، وہ مطلب جاتے تھے، ان کو پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، تو وہاں میں نے ہفتے میں 1 دن ان کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اب جب میں ابھی تھوڑا سا اس کو پرفیکشن کی طرف گیا تو وہ چھٹیاں ختم ہو گئی، 2 چھٹیاں ختم ہو گئی، اور پھر ہم بینک کی طرف چلے گئے، اور وہ سارے کلر والر اٹھا کے میں نے اپنے وہ ایک عزیزہ تھی وہ پینٹنگ کا کام کرتی تھی، تو سارے میں نے ان کو دے دیے۔ لیکن یہ کہ پھر جب میں 2012 میں جب ریٹائر ہوا ہوں 21 دسمبر 2012 کو، تو 22 دسمبر کو میرے تمام کلرز وغیرہ برشز وغیرہ تیار تھے پینٹنگ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، پینٹنگ میں نے سٹارٹ کر لی۔ استاد محترم کوئی تھا نہیں۔ بہاولپور میں نے نظر دوڑائی تو جو یہاں کے پرومیننٹ آرٹسٹ تھے جو کہ اویلیبل تھے ان کو میں نے وزٹ کیا، میں نے کہا ذرا دیکھو ان کا کام، تو ان کو میں جوائن بھی کیا، پھر ان کے ساتھ مطلب کہ انٹریکشن بھی لیا، وہاں جا کے میں بیٹھتا بھی تھا۔ اس دوران پھر مجھے ایک پھر بینک سے آفر آ گئی کہ اگر آپ جوائن کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے ایک بینک نے۔ تو میں نے کہا یار میں نے تو پینٹنگ ہے، میرا شوق ہے، تو میں نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو میرے دوست سے میں نے مشورہ کیا، اس نے کہا یار ملنا مشکل ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے وہ ایک بینک دوبارہ جوائن کر لیا، اور وہ 6 مہینے کے بعد اپنے پینٹنگ کے شوق میں اس کو ریزائن کر دیا۔ ریزائن کرنے کے بعد میری بیٹی امریکہ میں ہے، تو وہاں سے مجھے وہ ویزا مل گیا، تو میں امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں جب میں نے اپنے شوق تو تھا مجھے، تو وہاں جب میں نے سرچ کی تو وہاں مجھے فائن آرٹ امریکہ کی ویب سائٹ میں اپنی ممبرشپ لے لی میں نے۔ فائن آرٹ امریکہ میں کم از کم میرا خیال ہے کہ 10,000 اراؤنڈ جو ہے نا وہ آرٹسٹ اس میں مطلب کہ اس کے ممبرز ہیں، اور پوری دنیا سے وہ اپنا آرٹ اس میں پوسٹ کرتے ہیں اور انٹریکشن ہوتا ہے۔
تو وہ ان کا آرٹ کا کام دیکھ دیکھ کے، ان کے سٹائل دیکھ کے، یوٹیوب کو مطلب کہ دیکھ کے، وہاں زیادہ تر لنکس جو سے نا باہر کے آرٹسٹوں کے کام دیکھ دیکھ کے پھر مجھے بھی کافی سارا اس سے انفارمیشن ہوتی رہی، اور اس کو میں نوٹ بھی کرتا رہا کہ کیا چیز کیسے ہے، کیا چیز کیسے ہے. تو پھر وہ آ کے بس سارا سامان وغیرہ میں جتنا بھی لیٹسٹ تھا وہاں سے پھر 2-3 سال گیا. تو وہاں سے وہ میں جب بھی میری شاپنگ ہوتی تھی، میری پینٹنگز، برشز اور اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی. تو اس طریقے سے پھر میں نے جب یہاں لوکل جوائن کیا تو ہم نے پھر ایک کلب بھی بنا لیا، وہاں پھر ایگزیبیشن شروع ہوتی گئیں. تو اس لیے پھر بڑھتا گیا. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ اگر آپ نے پینٹنگ کرنی ہے تو ایکسیلنس کی طرف جانا ہے. اس دوران میں نے کوئی زیادہ مطلب کہ اس میں تگدو نہیں کی کہ بھئی کسی گیلری کو اپروچ کروں یا اس کو سیل کے لیے. میں نے کہا یار کام کرتے رہو، اور جو بھی اچھی پینٹنگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس طریقے سے میرا مطلب کہ شوق چلتا گیا. پھر میں نے اس کو جوائن کیا. جہاں ہمارے ایک ڈیف کالج ہے، انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ ذرا ہمارے بچوں کو سکھایا کریں. پھر مجھے آرٹ کونسل والوں نے مطلب کہ بلا لیا کہ یہاں ہم آرٹ کی ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں. وہاں پھر کلاسیں بھی شروع ہو گئیں. پھر جناب علی میں نے ایک ایگزیبیشن کی ہمارے باولپور میں، ایک سینٹرل لائبریری، بہت زبردست بلڈنگ ہے، بہت پنجاب کی بہترین لائبریریوں میں سے. تو وہ ہمارے جو سے چیف صاحب تھے وہ ہمارے دوست بن گئے. انہوں نے مجھے جناب آفر کی کہ آپ یہاں بچوں کی کلاسیں لیا کریں، جو بھی بچہ یہاں جوائن کرنا چاہے آپ ان کو مطلب کہ سکھایا کریں. تو اس طریقے سے یہ جو بندہ سکھاتا ہے تو وہ سیکھتا بھی ہے. تو اس نتیجے سے کام میں کرتا رہا. جی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مائل کرتا رہتا ہے اور وہی کامیابی کی دلیل بنتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شیور ہے کہ جب تک آپ ایک تو کام بھی کرے لیکن اپنی جو سی نظر ہے نا وہ ایکسیلنس پہ رکھے. اگر آپ ایکسیلنٹ نہیں ہے تو پھر نارمل ہے. مطلب کہ بے شک بندہ ادھر نہ پہنچے لیکن آپ کا ویژن جو سا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بیسٹ بننا ہے. تو پھر بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. آپ نے جب بینک میں کام کیا اور جی وہاں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی، تو وہ سراہنا اور آج جب آپ ایک استاد کے طور پہ جو ہے کام کر رہے ہیں اور آپ کے طلباء کا کام جب سراہا جاتا ہے تو تب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ پذیرائی جو آپ کو ملتی تھی اور وہ پذیرائی جو آج آپ کے طلباء کو ملتی ہے، تو ان دونوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے نا. وہاں ایک مطلب کہ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہاں بزنس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ وہاں تو بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور جیسے جیسے ادارے نے کہنا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور یہاں آپ کو اتنا پیار ملتا ہے، اتنا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ وہ مزہ آ جاتا ہے. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں یہ ہمارے یہاں ایک کالج ہے جس میں تقریباً گونگے بہروں کے جو ڈیف اینڈ ڈمب، تو وہ 300 بچے وہاں پر کالج میں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے مطلب کہ آفر کی کہ آپ ہمارے بچوں کو نا ذرا آرٹ سکھائیں. تو میں وہاں جانا شروع ہو گیا اور وہ بچوں نے بھی کہ نا جو تھے وہ انہوں نے بڑے شوق سے اس کو شروع کیا. تو اب مطلب پچھلے سال وہ باقاعدہ وہاں مطلب کہ گریجویشن کی کلاسیں ہوتی ہیں اور وہاں کے بچے کوالیفائی ہو کے یونیورسٹی وغیرہ میں داخلہ لے رہے ہیں. یہ آرٹ جو ہے یہ صرف پینٹنگ کا نام نہیں ہے. یہ آرٹ میں تمام سکلز آ جاتے ہیں، چاہے وہ فرنیچر کا کام ہو، چاہے وہ جناب
کینوس بنانے ہو، چاہے وہ اسٹیشنری ہو، چاہے وہ فیشن ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو. تو یہ اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ہر صورت میں مطلب کہ کالج اور اسکول لیول پہ اس کو تو ڈیفینیٹلی انٹروڈیوس ہونا چاہیے. بہت ہی کریٹیو اور بچوں کو خوش کرنے والا یہ کام ہے. بڑی خوشی سے لوگ کرتے ہیں جن کو شوق ہے، اور شوق ہو بھی جاتا ہے جب کرتے کرتے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو مطلب کی چیز ہے جس کو مطلب کہ تمام اداروں میں، اور اسپیشلی جو ڈپرائیو لوگ ہیں نا، مثلاً یہ جیسے میں نے ڈیف اینڈ ڈم کا ہے، اس کے بعد آپ بوسٹر جیل میں بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر اس پہ لگایا جائے تو وہ ایک اپنے آپ کریٹیوٹی اور بہت بڑی مصروفیت پازیٹیو ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو بچے چھوٹے ہیں آج کل موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ جب اس طرف آتے ہیں تو وہ کافی سارا مطلب کہ نا ان کا ذہن آہستہ آہستہ کریٹیوٹی تو چلتا رہتا ہے. جی بہت شکریہ خالد سعید صاحب. ہمارے درمیان جو ہے ایک باصلاحیت ادیبہ اور ایک فنکار مقدس شاہین صاحبہ بھی موجود ہیں. آج کی اس پروگرام کی جو ہے میزبانی یہ بھی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بھی آپ سے چند سوالات کریں گی. جی مقدس شاہین، اپنے سوالات پیش کیجئے خالد سعید صاحب کے سامنے، تاکہ جو ہے شرکا محفل ان کے جوابات سے جو ہے وہ کچھ سیکھ سکیں، جان سکیں. جی مقدس شاہین. جی سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے جو آپ پینٹنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں، آپ کا سٹائل بھی سب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس کو پینٹ کرتے ہیں. لائک آپ کا کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ صرف فلاورز نہیں بناتے، صرف ہارسز نہیں بناتے. بہت سارے آپ کے سبجیکٹس ہیں جن میں کام کرتے ہیں. تو ان میں آپ کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے جو آپ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنانا؟ اچھا، میں زیادہ تر مجھے اینیملز بہت پسند ہیں. اینیملز میں آپ چاہے برڈز لے لیں، چاہے وہ ہارسز لے لیں، چاہے کیملز لے لیں، ہر کہیں کا علیحدہ علیحدہ کلچر، علیحدہ علیحدہ کلر، اور اس میں کلرز کرنے سے جو مجھے مزہ آتا ہے نا وہ کسی دوسرے میں مزہ نہیں آتا. مطلب لینڈسکیپ کو میرا خیال ہے گنتی کے میں نے کیے ہوں گے لیکن کیے ہیں. پھولوں کے کام میں نے بہت تھوڑے کیے ہیں، لیکن زیادہ تر مجھے مزہ آتا ہے یہ جو اینیملز ہیں ان کی ساخت مختلف ہے، ان کے کلرز مختلف ہیں، ان کا جناب پوز مختلف ہیں، تو اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اچھا، آپ آرٹ کی فیلڈ میں کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کامیاب آرٹسٹ جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ لائک کیسا ہو سکتا ہے ایک کامیاب آرٹسٹ؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کامیاب آرٹسٹ یہی ہے کہ جو جس کی پینٹنگ دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں، محسوس کریں گے کہ یہ اندر سے وہ محسوس کریں گے واہ واہ کیا بات ہے، یہ کیا کلر ہے اور کیا کریٹیوٹی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جس کی پینٹنگ کو دیکھ کے لوگ خوشی محسوس کریں، وہ اس کا مطلب کہ ٹارگیٹ ہے. اور سر ایک سوال میرا یہ ہے جو میں آپ سے ہمیشہ کرتی بھی رہتی ہوں، کہ پینٹ کو یوز کرنے کی ٹیکنیک جس کا آپ مطلب وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم واٹر کلر یوز کر رہے ہیں جو کہ میرا سب سے بڑا فیئر ہے، آپ ہی ختم کر رہے ہیں اسے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ واٹر کلر کے اندر آپ سافٹ پیسٹلز کو بھی کر دیتے ہیں، آپ اس کے اندر پوسٹرز کو، ایکریلکس کو، مطلب آپ کوئی بھی اس کے اندر یوز کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ کا مطلب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کتنے میڈیمز کو ملا کے کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی ہمارے پاس باؤنڈریز ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمیں اس میں باؤنڈریز رکھنی بھی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ نہیں، آرٹ میں باؤنڈری تو کوئی نہیں. آرٹ میں جہاں آپ کو جو خوشی، جو پرفیکشن جہاں بھی محسوس ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام کلرز ہی مطلب کہ نا اپنی اپنی جگہ پہ زبردست ہیں. اگر آئل پینٹ اگر کوئی اکیلا کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اپنی گریس ہے، اکیلے واٹر کلر کی اپنی گریس ہے. اگر اس میں آپ تھوڑا سا پیسٹل وغیرہ ٹچ دے دیں تو اس کی ذرا تھوڑی سی چمک زیادہ ہو جاتی ہے.
مطلب آپ اگر آئل پہ اگر کبھی وہ ایکریلک استعمال کر لیں تو اس کی ذرا چمک زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جہاں یوز کریں جہاں آپ کو پینٹنگ مطلب کہ گلو ہوتی نظر آئے لوگوں کو اچھا محسوس ہو تو وہ کلر استعمال کریں. اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی واٹر کلر کی اگر مطلب کہ کوئی کمپٹیشن ہے تو پھر تو واٹر کلر استعمال کرنا پڑے گا نا. آئل ہے تو آئل ہی استعمال کرنا پڑے گا. لیکن آپ اپنے ایکسپیرینس میں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. آرٹ کرنا ہے اور اس میں بے بہاٹ لوگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. اپنے اپنے سٹائل ہیں, اپنا اپنا ان کا کلر کو پھینکنے کا طریقہ ہے. کوئی اسکریچ کر رہا ہے, کوئی مطلب کہ اسپلیش کر رہا ہے. تو اپنی اپنی پینٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی کریٹو طریقے سے کرتے ہیں. جو زیادہ کریشن کرتا ہے وہی کامیاب ہے آج کل. جی سر, آپ نے اس کا بہت اچھا جواب دیا, بہت اچھے سے میں سمجھ پائی ہوں اس کو. اور سر ابھی جیسے ہم بہاولپور میں کام کر رہے ہیں, ہم لائبریری میں کلاسز کرا رہے ہیں, اس میں اور بھی جیسے بہاولپور میں اب گیلری بھی بن گئی ہے, آرٹ کونسل بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہاولپور میں مزید آرٹ کے فروغ کے لیے کس طرح کا کام ہونا چاہیے, یا ایز اے آرٹسٹ جیسے بہت سارے کوالیفائڈ آرٹسٹ ہیں جو کہ بس ڈگری لیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں, پریکٹس نہیں کرتے ہیں, اس طرح کے آرٹسٹ کو ہم کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اگر کام کرے تو آبویسلی اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی امپروو ہوگی اور ہمارا جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بوسٹ کرے گی اور ہم زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی ٹیم بنا سکیں گے اور لے کے چل سکیں گے لوگوں کو. تو اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, میں نے پچھلے دن دیکھا ہے کہ ابھی تھوڑے دن ہو گئے آرٹ کونسل والے کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے تاکہ وہ ان کو سجیشن بھی ہم لوگوں نے دی ہے کافی ساری کہ یہ انٹروڈیوس کیا جائے. اور ان کا پہلا فنکشن پچھلے 2-3 دن پہلے ایک فنکشن انہوں نے فرسٹ سٹارٹ کیا ہے کہ جو ہمارے لیجرز تھے تو ان کو لائف ٹائم ایوارڈ 3-4 انہوں نے بندے سلیکٹ کر کے وہاں ان کو ایوارڈ بھی دیے. پھر ایک ہماری ایگزیبیشن بھی کی ہے اور ہم نے ان کو یہی سجیسٹ کیا ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں یونیورسٹی بننے سے نا کافی آرٹسٹ مطلب کہ نا اس میں میدان میں آ رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی ایگزیبٹ کرنے کا ٹائم کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, ان کو اپنا کام دکھانے کا پلیٹ فارم نہیں مل رہا. تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ فریکوینٹلی ان کو مطلب کہ نا انٹروڈیوس بھی کریں, ان کے مطلب کہ کام کو ایگزیبٹ بھی کرائیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی ویب سائٹ وغیرہ بنا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کام اس میں لوڈ کریں گے یا دوسرے شہروں میں بھی ہم لوگ مطلب کہ اپنا کام ایگزیبٹ کرا سکیں گے. تو پچھلے دنوں سے یہ کافی ہم 2-3 میٹنگیں اٹینڈ کر چکے ہیں, بلکہ انہوں نے اب کلاسیں بھی دوبارہ شروع کر دی ہیں جس میں اس میں موسیقی بھی سکھا رہے ہیں, وہ کیلیگرافی سکھا رہے ہیں, پینٹنگ بھی مطلب کہ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. پینٹنگ کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہے جو سیٹرڈے اور سنڈے کو مطلب کہ نا پینٹنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو یہی انٹروڈیوس یہی کہا ہے کہ بھیا زیادہ سے زیادہ مطلب کہ لوگوں کے کام کو ایگزیبٹ کریں اور ان کو انٹروڈیوس کرائیں پورے پاکستان لیول پہ, پوری ورلڈ لیول پہ. تو وہ کافی سارا مطلب کہ نا وہ ایکٹیو ہیں وہ لوگ. تو اس طریقے سے وہ مطلب کہ بوسٹ بھی ملے گا اور لوگوں کی کریٹیوٹی بھی بڑھے گی زیادہ تر, اور جاب بھی اپرچونٹی بھی بڑھتی ہے. جی ابھی میں ایک میسج دیکھ رہی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی کوئی پینٹنگز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ آپ کا وہ کام کس طرح کا ہے. تو اس کے پینٹنگ, لیے ہاں جی جی سر. ہاں پینٹنگ کیسے میں نے کرنی ہے سر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر سرائے اردو گروپ واٹس ایپ گروپ میں اگر یہ سب لوگ موجود ہیں تو وہاں ہم آپ کی پروفائل کا لنک شیئر کر دیں گے یا آپ کے کچھ ہاں آرٹ میں ورک شیئر کر دیں وہ گے. میرا فیس خالد بک صاحب اگر آپ چاہیں تو اپنا کیمرہ آن کر کے آپ ہمیں براہ راست بھی دکھا سکتے ہیں. دونوں صورتیں چلیے دونوں جو بتائیے, ہے آپ بتا دیں تجاویز اگر اس آپ کا کے کوئی پاس ہی ہیں. طریقہ ہے یہاں شیئر کرنے کا. اچھا ایک تو میری فیس بک لنک ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا ایک میری ویب سائٹ ہے,
فائن آرٹ امریکہ کے نام سے. وہ میں آپ کو ایڈریس لکھوا دیتا ہوں. سر آپ ہمیں لنک دے دیجیے گا, ہم اس کو گروپ میں پیش کر دیں گے اب آپ اس کو دیکھ سکیں گے. ہمارے درمیان اس وقت کراچی سے بہت ہی اچھی لکھنے والی محترمہ عشرت زاہد صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ حریم ادب سے وابستہ ہیں, ادب کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ نوجوان شاعر ناظم صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا, ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میری طرف سے اور دانیال حسن چغتائی صاحب, سر آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی دانیال حسن چغتائی صاحب. جی ذوالفقار علی بخاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں جناب علی سلیم صاحب کو سرائے اردو گروپ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ آپ ہمارے قریبی ضلع باولپور سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ سے ملاقات کرنا بھی خاصا آسان ہے کیونکہ میں لودھنا سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور میرا تعلق بھی ایک ایسے شعبے سے ہی ہے, پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. اور 3 مہینے میں نے بی کام کیا تھا اور 3 مہینے تک بینک میں انٹرنشپ کی تھی. مجھے بڑا شوق تھا کہ بننا, اس طرح کی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. کہانی کہیں اور نکل جائے گی. ابھی میں آپ کا تعارف پڑھ رہا تھا اور تعارف پڑھنے کے بعد اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سوال کو کس طرح ترتیب دوں, لیکن میں جنرل سوال یہ کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی چیز کو اگر دیکھا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے تو وہ کاروبار کے لحاظ سے یا ارننگ کے لحاظ سے ماپا جاتا ہے. اور یہ جو آپ شعبہ ہے, آرٹ کا شعبہ ہے یا مصوری کا یا جو بھی اس کو کہہ لیں ہم, اس کا جو شعبہ ہے اس میں کوئی خاص ارننگ کے مواقع نہیں ہیں, خصوصی طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر. باہر کے ممالک کے اندر تو اس کی بہت ورث ہے, جیسے پکاسو ہے, اور ماضی میں ہمارے پاس صادقین, عبدالرحمن چغتائی, اس طرح کے لوگوں نے بہت نام کمایا ہے, لیکن وہ چند ایک محدود لوگ ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کون سی یعنی طریقہ کار ہے یا وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے نوجوان نسل کو راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں؟ کیونکہ میں اکثر ایڈز دیکھتا رہتا ہوں, پبلک سروس کمیشن کے ایڈز آتے ہیں تو ان میں فائن آرٹ کے لوگ نہیں ہوتے, اسی طرح دیگر شعبہ جات بھی ہیں. تو وہ کون سے ذرائع ہیں, کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو اس شعبے کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رنگ فطرت دوسرا پرتو ہوتے ہیں اور اس طرف ہماری نوجوان نسل کا جانا ہونے کے برابر ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دانیال صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لودھنا سے ہیں, اور لودھنا میں کم از کم 5 سال میں نے وہاں سروس کیا, لودھنا حبیب بینک میں 2 ٹینیور میں نے وہاں گزارے ہیں. تو مجھے لودھنا سے بہت پیار ہے, بلکہ لودھنا ڈسٹرکٹ پورا. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں نا جی یہ پینٹنگ کا شعبہ, تو اس کے ساتھ بہت لوگ وابستہ ہیں. مطلب کہ اس میں آپ صرف اس کو پینٹنگ کے طور پہ نہ لیں, اس کو مطلب کہ نا بہت سارے شعبے ہیں اس کے شعبے یہ بھی ہیں کہ آپ مطلب کہ عام طور پہ کیلیگرافی لوگ کرتے ہیں, بورڈ لکھتے ہیں, اس کے علاوہ اپنی پینٹنگ بنا کے اپنی مطلب کہ گیلری بناتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ کینوسز بناتے ہیں, اسٹیشنری کی دکان ہوتی ہے. مطلب کہ ہر لیول پہ یہ آپ کو ارننگ دیتا ہے. لیکن اگر سیریسلی جہاں تک پینٹنگ کی بات ہے, وہ آپ ایکسیلنس کا تو کوئی مطلب کہ نا وہ حد نہیں ہوتی. جو جتنا محنت کر لے گا, جو جتنا زیادہ مطلب کہ اس میں انوالو ہو جائے گا, تو وہ ارن بھی اس کے حساب سے کرتا رہتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل آج کل تو سوشل میڈیا موجود ہے. اگر آپ کی پینٹنگ اچھی ہے تو آپ کو فوراً میل آ جاتی ہے یا مطلب میسج آ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے پینٹنگ چاہیے. جی ناصر زمل صاحب. جی سر. اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے نا اس میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کوالیفیکیشن بہت معنی رکھتی ہے.
یا تو بہت ہائی کلاس اس کا کریٹر ہو وہ، یا پھر مطلب کہ فلی کوالیفائڈ ہو، جو بڑے بڑے اداروں سے جو ہوتے ہیں، تو وہ تو پوری دنیا میں پھر اپنے وزٹ بھی کرتے ہیں، ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں، پرائز بھی لیتے ہیں. تو یہ شعبہ کو معمولی شعبہ نہیں ہے، بہت بڑا مطلب کہ شعبہ ہے، اور اس میں آپ کریٹیوٹی اور ایکسیلنس چاہیے. جتنا کامیاب ہوگا، جتنا آپ محنت کریں گے، اتنا ہی آپ اس کا ثمر لیں گے. عام طور پہ چھوٹی چھوٹی پینٹنگ بنا کے بھی لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں. جی دانیہ صاحب. جی بہت شکریہ خالد سعید صاحب. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ شعبہ بہت اہمیت کا عامل ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کوئی ادیب کہانی لکھتا ہے یا کوئی پلاٹ اس کے ذہن میں آتا ہے تو کوئی چیز کرتا ہے، تو کبھی کبھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کینوس، کہ اس کا کینوس اتنا وسیع ہے تو آپ اس کہانی کو بڑا پھیلا کے لکھیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اتنی معمولی نہیں ہے، بڑی گہری چیز ہے. ہمارے درمیان نوجوان شاعر ہیں، اور سحر بیان کے نام سے ان کی حال ہی میں ایک کتاب بھی سامنے آئی ہے، شعری مجموعہ ہے. یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ناصر.
اور چارکول میں انہوں نے بھی پینسل سے بھی کوئی اسکیچ ورک اور چارکول میں بھی انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے. اور آپ کی پینٹنگز دیکھ کے یہ فرما رہی ہے کہ بہت حسین پینٹنگز ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پر گھوڑے. ہاں جی بالکل. آپ مجھے یہ آگاہ کیجیے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی کامیابی حاصل کی، تو اس کامیابی تک پہنچنے میں یقیناً کچھ احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کا بہت حوصلہ بڑھایا ہوگا. تو وہ کون احباب تھے جنہوں نے آپ کا جو ہے مشکل وقت میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑا اور آپ کو آگے سے آگے بڑھنے پر مائل کیا؟ آج اس موقع پہ آپ ان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ بتائیے کہ کون سے وہ افراد تھے جنہوں نے آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دی. سب سے پہلے تو میں انہیں کو میرا کریڈٹ سارا میرے استاد محترم جو کیلیگرافی جن سے سیکھی تھی، غلام محی الدین صاحب تھے یہاں پر بہاولپور میں. تو جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو مجھے پتہ لگا کہ جی وہ کیلیگرافی سکھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا پرانے شہر میں گلیاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی، اور وہ اس میں سے جناب پانی بھی مطلب کہ نا نالیاں بنی ہوتی تھی. تو وہاں وہ ایک گلی میں اسپیشلی وہ مطلب کہ میونسپل کمیٹی والے اس کو اچھی طرح دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، اور ایک 30-35 بچے وہاں پر آ کے پیچھے نالی جاتی تھی صاف ستھری، اور پھٹے رکھ کے اس کے اوپر کیلیگرافی کرتے تھے وہ. اور وہ اتنے انماق سے مطلب کہ وہ کیلیگرافی سکھاتے تھے، اتنے مطلب کہ جذبے سے سکھاتے تھے کہ وہ 2-3 مہینوں میں ہی بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا تھا. اور وہ خود مایا ناز کیلیگرافر تھے، اور مجھے ان کا کنٹریبیوشن اپنی لائف میں آج تک نہیں بھولتا. باقی میں نے کسی سے باقاعدہ استادی نہیں کی ہے، کوئی باقاعدہ استاد ہی رکھا ہے پینٹنگ میں، ٹھیک ہے. اور میں مطلب کہ جہاں بھی میں گیا ہوں ان کو میں نے صرف آبزرو کیا ہے کہ یہ مطلب کہ کام کیسے کرتے ہیں. اس کے علاوہ بے بہا آج کل ہے، یوٹیوب ہے، جو مرضی آپ آرٹسٹ نکال لیں، جو مرضی ان کا کام دیکھ لیں، لیکن جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے تو آپ اچیومنٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی. تو میں نے جب سے ریٹائر ہوا مجھے نہیں اندازہ کہ میں کبھی کسی دن میں نے پینٹنگ کا کام نہ کیا ہو. یعنی ڈیلی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، چاہے جس پر مرضی کر دوں، چاہے کاغذ پہ کر دوں، چاہے وہ لکڑی پہ کر دوں، چاہے وہ گتے پہ کر دوں، لیکن میں اپنی پریکٹس جاری رکھتا ہوں ڈیلی اور مختلف سٹائل سے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مشغلہ کافی زیادہ مہنگا ہے؟ ایک دفعہ تو خرچ کرنا پڑتا ہی ہے ایک دفعہ تو خرچ کرنا پڑتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہے. جب مطلب کہ آپ ذرا اچھے طریقے سے پہنچتے ہیں تو وہ پھر کوئی نہ کوئی ارننگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو پھر اکوموڈیشن جب بھی ارننگ ہوتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی سامان ہی لے آتا ہوں، لیکن ہے مطلب کہ نا اس میں ایکسپینسو ہے. آپ خود تخلیق کار ہیں، تو کیا کبھی دوسرے تخلیق کاروں کی، یعنی میں ادب کے حوالے سے بات کروں، کیا ادیبوں کو بھی کبھی پڑھا؟ کن مصنفین نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اگر آپ نے کبھی کتب وغیرہ پڑھی تو؟ میں صرف انسپائر ہوں تو صرف علامہ اقبال سے. ان کی نظمیں، ان کی کتابیں میرے پاس ہیں، اور باقی مطلب کہ زیادہ تر میں اس میں مطلب کتابوں کی طرف کم گیا ہوں. ہاں اپنے بینکنگ کے شعبے کی کتابیں، جیسے میں مطلب کہ بینک میں رہا ہوں تو میں نے کنسنٹریٹ زیادہ تر اپنے شعبے پہ ہی کیا ہے. مطلب کہ پوری لائف میں کہنا چاہیے کہ بی ایس سی میں میتھ اور فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی. جب بینک میں آ گیا تو ایک ہمارا اس کا اسٹیٹ بینک کا ایک امتحان ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف بینکرز لیتے ہیں اس کو، تو اس میں آ کے پھر ہائر اکاؤنٹنسی اور اکنامکس اور مینجمنٹ اور لاز پڑھے اس میں. تو اس کی جب میں ریٹائر ہوا تو کم از کم میرا خیال ہے کہ سفیشینٹ مقدار میں میرے پاس صرف بینکنگ کی کتابیں تھیں، اور وہ میں وہی پڑھتا تھا یا لاز پڑھتا تھا، تاکہ اپنے شعبے سے منسلک میں نے کہا کنسنٹریٹ اسی پہ کیا جائے. تو زیادہ تر میں پھر اب اس کے
बैंकिंग के शोबे की किताबों से ही मुंसलिक रहा जाता। आप ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बैंकिंग की जानिब जो है वो आना चाहते हैं? उनको क्या चीज़ एक जो है समझाना चाहेंगे कि अगर इस तरफ आना है तो ये चीज़ आपको करनी होगी, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे? बैंकिंग का शोबा हम हमारे ज़माने में और आजकल के ज़माने में बहुत ही डिफरेंट हो गया है। तो ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी पे चला गया है और नौजवानों से यही है कि मतलब क्वालिफिकेशन रिलेटेड हो तो बैंक के शोबे में आए, मोस्ट वेलकम। अगर हाई अचीवमेंट करनी है तो फिर वो हायर क्वालिफिकेशन से ही आना चाहिए। जिंदगी में कभी आपने ख्वाब देखे? हाँ, देखते हैं। आपकी कामयाबी से वालिदैन कितने खुश हुए? उन्होंने आपके साथ कैसा रवैया रखा? उनकी कौन सी बातें ऐसी थी जो आज तक काम आ रही हैं? हमारे वालिदैन बहुत ही मतलब कि हमारे ऊपर तवज्जो दी उन्होंने, बहुत प्यार करने वाले थे। लेकिन जिस वक्त हम अपने स्कूल कॉलेज में पढ़े थे तो वो अपने मसरूफ होते थे और हम अपने मसरूफ होते थे। ना कोई ट्यूशनें होती थी, ना मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा हाई मतलब कि प्रोफाइल मेरिट्स होते थे। सिंपल हम लोग पढ़ते थे और जनाब पास होते थे, शाबाश लेते थे। इसके बाद जनाब बैंक में आ गए और खुश हो गए कि भी इनको जॉब्स वगैरह मिल गई हैं। फिर जैसे जैसे ग्रो करते रहे हम लोग और उनका आशीर्वाद और जनाब यारी उनको वो खुश होते रहे हमारी तरफ से, हमारे कहने से। लेकिन ये कि वो हमारे बैंक में आने के मेरे वाले साहब तो 83 में फौत हो गए थे। तो जब मैं बैंक में तकरीबन 6-7 साल हो चुके थे मुझे। बहावलपुर शहर आपने मुकम्मल देखा, तो क्या आपने बहावलपुर की जो कुदरती एक तस्वीर कशी है, क्या वो भी कभी आपने की? ये सवाल भी है इशरत साहिब साहबा का कि क्या आपने नेचर को भी कभी कैप्चर किया? मेरा 50% काम जो है ना जी, वो ज्यादातर बहावलपुर कल्चर पे है। मैंने तकरीबन इसका खास तौर पे इसके जैसे रेगिस्तान के जो सीन है, जो इनके कैमल्स हैं, इनके जनाब रेगिस्तान हैं, इनके ख़ास तौर पे कैमल फेस्टिवल्स जो से होते हैं वो मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ, उसकी फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ और उसको पेंट भी करता हूँ मैं। और ये रिसेंटली मेरे ख्याल 3 साल तो हो गए हैं कि यहाँ एक बहावलपुर के नज़दीक है यजमान में एक मेला चनन पीर लगता है। चनन पीर जो सा होता है वो मेरे ख्याल के फरवरी में होता है और वो 4 या 5 जुमेरातें कंटिन्यूअसली वहां पर मतलब कि ना लोग उसको आते हैं उस चंदन पीर पर। एक वो बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार है वहाँ, वो 4 या 5 जुमेरात को रात वहीं बसर करते हैं, खाने खाते हैं, खाने पकाते हैं। इसके बाद वो एक्टिविटीज उनकी कोई ऊँटों की होती है, कोई घोड़ों की होती है और की गधों की रेस होती है, बैलों की रेस होती है। तो वहाँ एक बहुत बड़े एक मतलब कि इवेंट होता है जो कि लगातार मतलब कि 4-5 हफ्ते तक चलता रहता है। तो उसको मैं स्पेशली विजिट करता हूँ, उसके फोटोग्राफ बनाता हूँ, फिर उसको पेंट करता हूँ। वो बहावलपुर इस कल्चर बाद का जब मेरी पेंटिंग वगैरह अमेरिका वगैरह में लगती हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें दूसरी दुनिया दिखा रहे हैं, हमने तो कभी ऊँट भी नहीं देखा। और इसके अलावा महल्लात बहावलपुर के बहुत शानदार है, इनका कल्चर बहुत जबरदस्त है, इनके जो लिबास है इनके वो बहुत जबरदस्त है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कल्चर है बहावलपुर का, जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कम से कम कंटिन्यूअसली पेंट करूँ। रुबीना असगर साहब फरमा रही है कि पेंटिंग जो है गेम ऑफ कलर्स है,
تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی گیم آف کلرز ہی ہے. اور اس کا آپ ایک تصویر لے لیں نا, اگر مختلف 4-5 پینٹنگز ہیں تو ان کے اپنے کلر ہوتے ہیں, ان کے اپنے اسٹروکس ہوتے ہیں, ان کا اپنا کلر کمبینیشن ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. تو ہر کسی کی پینٹنگ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پینٹنگ دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جانسی نے اس کی بنی ہے, اس کے کلر کا سٹائل الگ ہی ہوتا ہے. لیکن کلر جو ہے نا یہ مین چیز ہے, فیگرز وغیرہ بعد میں آتے ہیں, لیکن یہ کہ پینٹنگ کا مقصد ہے کہ پینٹ کرنا کلر کو, وہ چاہے جیسے مرضی آپ استعمال کریں, چاہے ایبسٹریکٹ میں کریں, چاہے وہ جناب علی ریئلزم میں کریں, چاہے وہ جناب جانوروں کو پینٹ کریں, چاہے وہ لینڈسکیپ کریں, سی اسکیپ کریں, تو وہ کلر کا ہی کام ہے سارا. اب دیکھیں نا ایک کلر ہوتا ہے نا جی, تو اس کی ایک کلر کی ویلیو سے ہی ساری پینٹنگ بن جاتی ہے. اس کو ٹھیک اور لو کرنے سے ایک ہی پینٹنگ ایک ہی کلر سے بن جاتی ہے. آپ کی نظر میں دور حاضر میں کون سے ایسے نوجوان آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا کام آپ کو بہت پسند ہے, یا باہر کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کا کام آپ کو ذاتی طور پہ بہت متاثر کرتا ہے؟ اچھا, میں نے جو 2-3 پینٹنگ جن سے میں انسپائر ہوا ہوں نا, جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے, ایک سٹار میرر ہے, وہ واٹر کلر کرتے ہیں, امریکہ کے میرے خیال میں. اچھا, اور بہاولپور کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں ایک سجاد صاحب ہیں, ایک وہ رمضان بھٹی صاحب ہیں, وہ پورٹریٹ بہت زبردست چارکول کا اور پینسل کا بہت انٹرنیشنلی بہت پرفیکٹ ہے اس میں کام کرنا. بلکہ ایک سجاد صاحب ہیں, وہ یہاں پر اب آج کل یونیورسٹی میں لیکچر لگے ہوئے ہیں, لیکن یہاں وہ پہلے ان کی گیلری ہوتی تھی, تو وہ ان کے پورٹریٹ آج کل بہت مشہور ہے, پورے پاکستان میں مشہور ہے. کوئی ایسی خواہش جس کے پورے ہونے کا انتظار ہو آپ کو؟ میں 18 میں مجھے کووڈ ہو گیا تھا, 18 میں ہوا تھا نا جی سر, میں سن رہا ہوں بات سر. کووڈ مجھے ہو گیا تھا, تو میری خواہش یہی تھی کہ یار میں پینٹنگ میری ادھوری رہ گئی, میں کچھ کر ہی نہیں سکا. تو میری خواہش ہے کہ میں ایسی پینٹ کروں کہ لوگ اشش کرتے, بس میرے ایک ہی خواہش ہے اور کوئی نہیں. اور میں دن رات کرتا رہتا ہوں کام, یہ کوشش میری کنٹینیوس رہی. اور میں مطلب کہ کہتا ہوں کہ جب بندہ سیٹسفائی ہو گیا تو پھر تو ختم ہو گیا نا, لیکن یہ کہ میری خواہش کنٹینیو ہے کہ میں کوئی بہت ہی اچھا پینٹ کروں, اپنے سٹائل سے کروں, جو کسی سے ملتا ہی نہ ہو. تو وہ میری کوشش جاری ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. جی مقدس شاہین, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر آپ کی اس خواہش کو میں سن رہی ہوں, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ خواہش تو آپ کی 90% پوری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. مقدس آپ یقین کریں کہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک اس میں داخل بھی نہیں ہوا. جو میری اچیومنٹ آپ ہمبل ہو رہے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس باقی یہ ہے کہ میری خواہش یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے جو بچے نئے ہیں, جو ڈپرائیو لوگ ہیں, یہ اس طرف آئیں, اور اس میں بہت ہی مطلب کہ نا ان کے لیے روزگار بھی ہے, خوشی بھی ہے, سکل بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی اور پوری ورلڈ کے لیے وہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اس میں بہت 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 پوٹینشیل ہے, میں سمجھتا ہوں. خاص طور پہ بچوں کو اس طرف ضرور راغب ہونا چاہیے. خالد صاحب, ایک ایسا علاقہ جو بہت سارے حوالوں سے پوری دنیا میں مشہور ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے خطے کو, یعنی جنوبی پنجاب کے خطے کو جان بوجھ کے ایک خاص تاثر کے تحت
یا خاص تاثر بنا کے، ٹھیک ہے، پسماندہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کے جو آرٹسٹ ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، تخلیق کار، وہ بہت زیادہ باصلاحیت ہے. کیا انہیں کھل کے سراہنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے چند اداروں کو، حکومتی اداروں کو خاص طور پہ؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے، مطلب کہ وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہیں جو کہ دوسرے شمالی پنجاب وغیرہ کو موجود ہے. یہاں مطلب کہ نا ان کو خود مطلب کہ اٹھنا چاہیے. مطلب یہاں کے پولیٹیشین اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. مطلب کہ ان کو چاہیے کہ مطلب کہ اس ہر شعبے میں اپنے بہاولپور کو یا جنوبی پنجاب کو اپنے ریپرزینٹ کریں، اور یہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے یہ لوگ. بہاولپور میں آپ دیکھ لیں، نہ کوئی انڈسٹری ہے اور نہ کوئی اس میں کوئی ایسی اپرچونٹیز ہے کہ بھی بندوں کو روزگار مل سکے. لیکن یہاں کا کلچر اور یہاں کا جو سا لینڈسکیپ ہے نا، وہ آرٹ اور کلچر کے لیے اتنا زرخیز ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی یہاں توجہ دی جائے تو پوری دنیا کے سیاح آ سکتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس بینک سے آپ وابستہ رہے اس کے تحت کوئی ایسا سلسلہ ہو آرٹ اینڈ کلچر کا، چونکہ اس بینک کی تقریباً پاکستان بھر میں بہت زیادہ شاخیں ہیں، تو اگر بینک ایسے تخلیق کاروں کو جن کا کام مانا جاتا ہے یا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو طرفہ جو اشتراک ہے بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ بالکل. یہ بڑے بڑے جو شعبے ان پہ توجہ دینی چاہیے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس ایک سیکٹر میں یہ توجہ دے دے نا، پورا ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. مطلب کریٹیویٹی کا، انٹروڈکشن کا، پھر یہ کہ پاکستان کا سافٹ امیج اس سے بہت زیادہ بڑھتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں اتنا زیادہ مطلب کہ نا اس پر توجہ نہیں دی جاتی. آپ اسپیشلی دیکھ لیں، مطلب کہ مجھے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ مطلب کہ نا شکلیں ہی پینٹ کریں. کئی لوگ شکلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہ بنائے جی، ٹھیک ہے، تو بھائی نہیں بنانی تو آپ کیلیگرافی کر لیں، لینڈسکیپ کر لیں. لیکن یہ کہ ایک دم مطلب کہ اس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں لوگ. میں بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ مطلب کہ یہاں گونگے بہروں میں ان کو کوئی ڈونیشنز چاہیے تھی نا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آرٹ کے کچھ سامان لینا ہے تو آپ اس شعبے میں ہمیں مطلب ڈونیٹ کر دیں. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، نہ کہتا یہ تو گناہ ہے، آرٹ کے میں پیسے نہیں دیتے ہیں. تو بھائی وہ اس میں کوئی ایک شعبہ تھوڑی ہے، اس میں ہزار شعبے کریٹیویٹی کے. لیکن یہ اس کو کنسیپٹ کو ذرا تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھی یہ شعبے جو سے مطلب کہ ہے تو دوسرے شعبے تو ہے نا جس میں مطلب کہ بندہ ایکسیلنس کر سکتا ہے. ایک دم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی یہ ڈپرائیو ہے شعبہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جامعات ہیں اس میں جو آرٹسٹ وغیرہ ہیں جو تیار ہو رہے ہیں ان کے اوپر محنت کی جا رہی ہے، اچھے تخلیق کار سامنے نکل کے آ رہے ہیں، یا وہاں پہ بھی کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے؟ نہیں، لوگ کام تو کرتے ہیں. جس نے ایکچولی کرنا ہوتا ہے نا کام، وہ کرتا ہے. جس کا شوق ہوتا ہے، جس کا پیشن ہوتا ہے. اس میں یہی بات ہے نا کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. کئی بندے داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ان کی توجہ نہیں ہوتی. لیکن کئی لوگ جن کا شوق ہوتا ہے وہ پھر مطلب کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا نام بھی کماتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے سارے شعبے میں جاتے ہیں، چاہے وہ کیلیگرافی ہو، چاہے وہ فیشن ڈیزائننگ ہو، چاہے آرکیٹیکچر ہو، چاہے وہ فرنیچر کا ہو. یہ سارے آرٹ کے شعبے ہی ہیں نا. تو اس میں پھر آہستہ آہستہ مطلب کہ اپنے شعبوں کی طرف نکلتے جاتے ہیں. ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے آرٹ کا، بہت بڑا شعبہ ہے. اس میں پورا فیصل آباد میں مطلب کہ بچے جاتے ہیں وہاں جوائن کرتے ہیں، ان کو ڈیزائننگ میں ان کے جو سے وہ، تو اس کو بہت بڑے اپرچونٹی ہوتی ہے ان سے. اور یہ جب کوالیفائڈ جو بندہ جاتا ہے نا، وہ ایک کریٹو مائنڈ سے جاتا ہے.
عام جو سا بندہ ہے وہ اپنی جو عام بندہ بیٹھا ہے جس نے کوئی ہائی کوالیفیکیشن نہیں لی ہے تو اس کا ایک پیٹرن علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جو یونیورسٹی سے جاتا ہے اس کا ذہن جو تھا نا وہ زیادہ کھلا ہوا تھا، وہ زیادہ کریٹ کرتا ہے اور مختلف شعبے میں کام کے لیے نکل جاتا ہے وہ. اور آج کل دیکھ لیں آپ، ہر بلڈنگ، ہر شعبے میں کئی انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے، کئی آرکیٹیکچر صحیح ہو رہا ہے، کئی جناب علی کوئی چوک بن رہے ہیں، اس میں مطلب کہ نا بڑی مطلب کہ کریٹیو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ سارے آرٹ کے شعبے ہی ہیں. وال پینٹنگز ہیں، اسکولوں کے باہر پینٹنگ ہوتی ہے، یہ سارے مطلب کہ اس میں انوالو ہیں بندے. خالد سعید صاحب، آپ کو یہ جان کے بے حد خوشی ہوگی کہ سرائے اردو کے جو بانی اور سرپرست ہیں ان کا بھی براہ راست تعلق اسی شہر سے ہے جس شہر میں آپ موجود ہیں اس وقت. اچھا ایک منٹ ذرا، یہ لو ہو گئی ہے، ذرا میں اس کو ذرا لگا دوں. جی بالکل. شکریہ. محفل میں اگر کوئی جو ہے بیٹری لو ہو گئی تھی. جی سر، آج کی اس محفل کے حوالے سے اپنی جو ہے رائے وغیرہ دے دیجیے. ہم ہاں جی آ گیا، یہ لگ گیا. ہاں جی، ہلو. جی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، وہ میں نے وہ چارجر لگا لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالد صاحب، ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے آپ نے ہمیں اتنا سارا وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. تو آپ آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ سننے والوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ بھی اپنے آرٹ کو پروموٹ کریں، پسند کریں، شاباش دیں اور اپنے بچوں کو اس میں انوالو رکھیں. یہ ایک بہت ہی کریٹیو مطلب کہ کام ہے، اور اس میں آپ دلی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو آرٹ کا. تو اس میں مطلب کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ بچے آنے چاہیے. اور اسپیشلی میں مطلب یہ پیغام دوں گا کہ جو ڈپرائیو جو دوسرے شعبے ہیں نا، اسپیشلی جو گونگے بہروں کے اسکول ہیں، اس میں تو یہ ایک بیسک سبجیکٹ ہونا چاہیے اس میں تمام شعبے ہو، تاکہ ان کو کوئی جاب ملے، ان کے مطلب کہ کوئی کام سیکھیں، وہ اسکل آئے ان کو. تو اس لیے یہ کہ ہر اسکول، ہر کالج میں اس کو انٹروڈیوس بڑے مطلب کہ ایکٹیو طریقے سے اس کو انوالو ہونا چاہیے. اور پہلے اسکولوں میں ہوتا بھی تھا، آپ کوئی رکھتے ہیں، آپ کوئی نہیں رکھتے اس کو. جی مقدس شاہین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا ایک کویسچن تھا. ویسے تو اختتام کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گی سر خالد صاحب سے کہ سر آپ نے بہاولپور میں جیسے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے باقی استاد جو ہیں ان سے بھی، تو آپ ایز اے ٹیچر خود کو دوسرے جو یہاں کے استاد ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان سے آپ خود کو کیسے ڈفرینٹ کرتے ہیں؟ مطلب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ استاد ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان سے بھی، ان کے کام سے بھی پتہ چل جاتا ہے ان کی ایک جو اسٹائل آف ورک ہے، اور جو آپ کا سکھانے کا اسٹائل ہے وہ، اور جو باقی کے جو ٹریڈیشنل آرٹسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ہیں، آپ ان سے ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں؟ ایکچولی میں ڈیفینیٹلی میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک تو میرے پاس بکس کو میں نے کافی پڑھا ہے، دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل آرٹسٹ کو میں بہت زیادہ آبزرو کیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ میں نے تمام نوٹس میرے پاس موجود ہیں ہر شعبے کے، اور ہر میڈیم کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس کو
اس کو اس پر کام کرنے کا طریقہ کہ کیسے ہر میڈیم کو مجھے پتا ہے، اور اس میں مجھے کوئی کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ کوئی سوال پوچھے اور تھوڑا سا میں مطلب کہ ذرا اگنور کر دوں. تو اس لیے میں زیادہ زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ زیادہ ریسرچ کروں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو سے انٹرنیشنلی جو انوالو ہیں ان کے طریقہ کار دیکھوں. تو اس کی وجہ سے ذرا میرا کانفیڈنس تھوڑا سا ان سے آئی تھنک میرا زیادہ ہے. اور سر ایک اور چیز کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ٹیچر ہوتا ہے اور کوئی جیسے پینٹنگ کے استاد ہیں یہاں پہ اپنی گیلریز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو، تو وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں اور وہ اگر اپنی کوئی پینٹنگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ساتھ ہمارا نام ضرور لکھو، کہ اپنا نام ساتھ لکھواتے ہیں اس بچے کے ساتھ کہ نام ہونا. سر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. تو لیکن آپ ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب کسی سے انٹروڈیوس کراتے ہیں تو آپ ان کو اسٹوڈنٹ نہیں اپنا استاد کہتے ہیں. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ کی لگتی ہے کہ آپ نے کبھی اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا، اپنا استاد کہتے ہیں. تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، میں ان سے ایکچولی میں جتنا میں نے کوئی استاد، آپ کو پتا ہے میں نے کوئی استاد نہیں رکھا اپنا، خاص طور پہ لوکل، ٹھیک ہے نا. تو میں نے سارا سیکھا ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے. جب آپ سکھائیں گے نا تو آپ کی اسکل دگنی ہو جائے گی. اور میں نے سارا ہی سیکھا ہی. جب میں کچھ کسی کو آبزرو کرتا ہوں تو اس کو پریکٹیکل میں لانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے شاگردوں کو بتایا جائے. تو اس لیے وہ مطلب کہ میں نے تو سیکھا ہی اپنے شاگردوں سے، اس لیے وہ میرے استاد ہی ہیں. اور باقاعدہ میں نے، آپ کو پتا ہے، نہ میں نے کلاس لی ہے، نہ میں نے کبھی سارے سبجیکٹ پڑھے ہیں سوائے آرٹ کے. آپ کو پتا ہے نا، سائنس، کیمسٹری، فزکس، میتھ، اس کے بعد جناب علی ہائر اکاؤنٹنسی، مینجمنٹ، اکنامکس، سارے شعبے میں نے پڑھے ہیں بینک میں رہ کے سوائے آرٹ کے. آرٹ کو مطلب کہ میں نے اس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے اس کا. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کافی سارا اور بھی انشاءاللہ بہتر کروں گا اس کو انشاءاللہ سر. اور سر میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ ہم لوگ جیسے کوالیفائڈ آرٹسٹ ہوتے ہیں، کوئی ایم فل کر کے نکل رہا ہے یونیورسٹی سے، کوئی بی ایس کر کے آ رہا ہے، ماسٹرز کر کے آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی آرٹ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی میڈیمز کو اسٹڈی کرایا جاتا ہے. لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ایک ہمیں میجر دیا جاتا ہے کہ ہم پینٹنگ میں کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ کسی نے پینٹنگ میں جانا ہے، کسی نے ٹیکسٹائل میں جانا ہے، کسی نے وٹ ایور کسی بھی فیلڈ میں اس نے جانا ہے، تو وہ اسی فیلڈ میں جاتا ہے، اسی فیلڈ کے میڈیمز کو اسٹڈی کرتا ہے. لیکن آپ کی آرٹ ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا نالج ہے آرٹ کا کہ آپ کسی بھی میڈیم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. کہ مطلب ہمیں بھی اس میڈیم کا پتہ نہیں ہوتا ہے. لائک میں ایم فل کر کے نکلی ہوں، میری آپ سے بھی ملاقات پہلے سے ہے، ماسٹرز لیول سے میں ہے آپ کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ میڈیمز کا اتنا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اوبویسلی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم سے زیادہ، بہت زیادہ بلکہ میڈیمز کا پتہ ہوتا ہے. وہ چیزیں سنی بھی نہیں ہوتی جو آپ سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ آبزرویشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں نہ کریں گے، جب تک تجربہ نہیں کریں گے، وہ میں کر دیتا ہوں، چاہے وہ مجھے مطلب کہ گتے پہ کرنا پڑے، چاہے وہ لکڑی پہ کرنا پڑے، چاہے وہ ویم بورڈ ہو. میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس پہ میں نے پینٹ نہ کیا ہو، کوئی چیز نہ بنائی ہو، چاہے خراب بنے چاہے اچھی بنے. میں مطلب کہ اس کو کبھی ہچکچایا نہیں ہوں کہ کوئی سا پینٹ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا، بنا کے پاس کرتا ہوں. زیادہ زیادہ خراب ہی ہو جائے گا نا. بالکل سر، ایسی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے کہنے پہ جوائن کیا اور ہمیں بہت سارا وقت دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خالد صاحب. ہیلو، جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں کہا بہت بہت شکریہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ آئے، ہمیں اچھا لگا، اور ہم نے آپ کی بہت ساری ایسی باتیں سنی جس سے ہمیں بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. اللہ آپ کو مزید کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے.
معزز شرکا، آج ہم ایک خصوصی مہمان کے ساتھ محو گفتگو تھے جناب خالد سعید صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں اور کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے ذوالفقار علی بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.